اللہ ہم سب کو صحت، ایمان والی عمر اور حلال اور طیب مال عطا فرما۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے پاس مال کی فراوانی ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی کہ یہ مجھ سے بولتا نہیں ہے، میں بھی اسے اب ہفتہ نہیں بولوں گا، جس کو بلا کر لائیے، اب وہ باہر تو نکل جاتا ہے کہ استاد محترم نے کہہ دیا، پھر اشارے سے کسی بچے کو کہتا ہے فلاں کو بلا، استاد جی بلا رہے، کیوں؟ میں نے اسے بولنا ہی نہیں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ برا سلوک کرتے، میں درگزر کرتا ہوں، وہ ڈنڈا ہی اٹھائی رکھتے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک فرشتہ رب کا تیرے ساتھ لگا ہوا ہے اور تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ آپ اس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اس جگہ جو رہنا ہے کوشش کیجئے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ آخری بات، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس کا اللہ پر آخرت پر یقین ہے، اسے چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات کہے تو ٹھیک کہے، درست کہے، ورنہ خاموش رہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس کو بلاؤ فلاں کلاس کے بچے کو، وہ بڑے لطیفے سناتا ہے، جھوٹے فلاں ادھر کی ہانکتا ہے، اور کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ ابھی سے عادت بنا لیجئے کہ نجی مجالس کے اندر بھی سچ بولیے، تاکہ کل آپ عملی میدان میں ہوں گے تو آپ کی زبان سے سچ ہی نکلے، سچ ہی نکلے۔ ابھی سے عادت بنائے، اور ابھی سے اگر زبان کی تیزی ہوگی، ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی، وہی عملی میدان میں ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا، ایک مسجد سے نکلے دوسرے میں پہنچے، دوسرے سے نکلے چوتھی میں نکلے، ٹکتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہی تربیت۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات کہیے، خیر کا کلمہ کہیے، صدقہ، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا چپ رہ جائیے، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پاگی۔ اللہ کریم، میں نے یہ اپنا سبق اپنے استاد فضیلت الشیخ افضل اثری حفظہ اللہ کے سامنے اپنی اصلاح کے لیے سنایا۔ اللہ کریم سب سے پہلے مجھے، میرے ان طالب علم بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، تشریف لے جائیں۔